یہ اولیاء کرام کو گالیاں بکتا ہے، اولیاء کرام کو گالیاں دیتا ہے، اور تم کہو گے کہ حاجات پورا کرنے والے نہیں، یہ کہیں گے اولیاء کو گالیاں دیتا ہے، اس کو گالی بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ باہر نکلا صحرا میں، تو عرب میں ایک بندہ تھا جو بڑا تکڑا پہلوان، اور 30 بندوں کے ساتھ وہ اکیلا لڑتا تھا۔ اس نے ایک جگہ بنائی تھی جس کو علاقہ ممنوعہ بنایا تھا، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ علاقہ ممنوع ہے، اگر کوئی نے اس میں گھسنے کی کوشش کی اور میں نے پکڑا تو وہ میرا غلام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہ تھا، حضرت اس طرف چلے گئے، اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور اپنی جگہ پہ لے گئے۔ حضرت کو فرمانے لگے تم کون ہو کہ اس علاقہ ممنوعہ میں آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگی انا محمد رسول اللہ، میں محمد ہوں اللہ کا رسول۔ تو فوراً وہ بدماش جو تھا اسی زمانے میں پہلوان تھا، کہنے لگا انت الذی تسب آلہتنا، تو بندہ ہے جو ہمارے آلہہ کو گالیاں بکتے ہو، گالیاں دیتے ہو، وہ بندہ ہے تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی دی تھی؟ وہ تو یہ فرماتے تھے کہ حاجات پورا کرنے والے نہیں، اس کو انہوں نے گالی بنا دی۔ جیسا کہ آج کل اشاعت و توحید و سنہ والے کہتے ہیں کہ آلہہ نہیں، حاجات پورا کرنے والے نہیں، تو کہتے ہیں گستاخ اولیاء کے، اولیاء کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی انت الذی تسب آلہتنا، تو وہ بندہ ہے جو ہمارے آلہہ کو گالیاں دیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آج میرے ساتھ کشتی کرنی ہے، اگر مجھے گرا دیا تو میں تمہیں 10 دمبے انعام میں دوں گا، اور اگر میں نے تمہیں گرا دیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ضرورت ہے اس لڑائی کی اور اس پہلوانی کی، چھوڑ دے مجھے۔ اس نے کہا نہیں، یا آپ مجھے، میں تمہیں 10 بکرے 10 انعام میں دوں گا، اگر مجھے گرا دیا اور میں نے گرا دیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں چڑھا دی، اور اس نے بھی آستینیں چڑھا۔ ایسا پیغمبر تھا، بہادر پیغمبر، قربان جاؤ ایسے پیغمبر سے۔ وہ ہمارے مولوی جیسا نہ تھا کہ وہ کسی کام کرنے کے لائق بھی نہیں، کسی سے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں چڑھا دی، اس نے بھی آستینیں چڑھا دی، اور پہلوان کہنے لگا بسم اللہ دی والعزیٰ، شروع کرتا ہوں لات اور عزیٰ کے نام کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم، اور اے زندہ ذات، تدبیر کرنے والی ذات، لا الہ الا انت، تمہارے آپ کے علاوہ کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں، برحمتک استغیث، امداد مانگنے والا ہوں آپ کے رحمتوں کے ساتھ۔ اور دونوں نے کشتی شروع کی۔ تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلوان کو اٹھایا اور زمین پہ گرا دیا۔ زمین پہ گرایا تو اس کو کہا کہ تمہاری پیٹھ لگ گئی زمین پہ؟ اس نے کہا ہاں لگ گئی، لیکن دوبارہ لڑائی کرنا ہے، دوبارہ پہلوانی کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔
دوبارہ جب کڑی ہوئی پھر وہ کہنے لگا بسم اللہ دی والعزا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. پہلوان کو جب پکڑا اور اٹھایا اور زمین پہ گرا دیا. پہلوان نے کہا تیسری باری شرط ہے